إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله الذي فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وقال عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. معزز حاضرین، ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن یہ ہے کہ بندہ آخرت کے دن پر ایمان رکھے. ایمان کے 6 ارکان ہیں: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. کہ ایمان کے 6 ارکان کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر وہ ایمان رکھے. ایک بندہ اگر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور اللہ رب العالمین نے آخرت کے سلسلے میں جا بجا قرآن کریم میں ہماری رہنمائی فرمائی اور بار بار ایمان والوں سے یہ خطاب کیا کہ دیکھو تمہیں اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنا، کیونکہ انسان دنیا کی مشغولیت میں بس جاتا ہے اور اپنے آخرت کو بھلا دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے بندے کے تعلق سے نصیحت کی کہ وہ آخرت کو یاد رکھے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین نے کہا: اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا. کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟
نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج انسان کو دیکھیں، میں اور آپ دیکھیں، ہم اپنے گھر والوں کو کس سے بچاتے؟ بھوک لگنے سے بچا رہے ہیں، کھانے پینے کی ہر چیز مہیا کر رہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی فکر ہمارے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک فکر عطا کی، لوگوں کے سامنے رکھی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لوگوں تم فکر کرو اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرو کہ تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا سکو۔ لیکن آج انسان کو دیکھیں کہ انسان کے اندر کس کی فکر؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے گھر میں، باپ کو پیدا ہونے کے بعد سے ہی اس بچے کی فکر لائق ہو جاتی۔ بچے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں دوسرے بھائیوں کے بھی بچے رہتے ہیں، شادی بیاہ کا، عید کا موقع آتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ میں میرے بچوں کو اچھے کپڑے پہناؤں، لباس کی فکر بندے کے اندر آ جاتی، وہ اچھے سے اچھا کھانا کھلائے، اس کی فکر آ جاتی۔ جب بچہ بڑھنے لگتا ہے، فکر یہ آتی ہے کہ کل جا کر اسے اچھی تعلیم دینا ہے، اسے اچھی روزی مل جائے، اس کا کاروبار اچھا ہو، اس کی نوکری اچھی ہو، اس کا پروفیشن اچھا ہو، اس کے بارے میں میں اور آپ سوچتے، اور وہ بچے کا باپ اسی فکر میں ڈوبا رہتا ہے کہ میں جس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہوں ایسا میرا بچہ زندگی نہ گزارے، بلکہ آگے چل کر وہ ڈاکٹر تو بنے، انجینئر تو بنے، یا کوئی جو ہے اچھی ڈگری حاصل کرے اور اچھی طرح پیسہ کمائے اور اچھی زندگی گزارنے کی وہ کوشش کرے۔ اور اس سلسلے میں بچہ جب چھوٹا رہتا ہے تب سے باپ اپنے بچے کو بنانے کے لیے، اس کے مستقبل، اس کے فیوچر کو اچھا کرنے کے لیے، سنوارنے کے لیے بندہ کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے۔ اس بچے کا باپ محنت کر رہا کہ اس کا مستقبل، بچے کا مستقبل ضائع نہ، اچھا ہو، اور اس کے لیے باپ نہ دن دیکھ رہا ہے نہ رات دیکھ رہا ہے، محنت کرتا چلا جا رہا ہے کہ اس کے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، کہ آگے چل کر وہ کسی کے محتاج نہ بنے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، وہ خود کا کاروبار کھڑا کریں یا ایسی نوکری پر چلے جائیں کہ انہیں کسی چیز کی فکر نہ ہو، وہ بے فکرے بن جائیں۔ اور یہ بھی سوچتا ہے کہ میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میری اولاد کو، میرے اہل و عیال کو میرے جانے کے بعد بھی برابر ان کو پیسہ ملتا رہے۔ اس کے لیے گھر تعمیر کرنے لگتا ہے، ایک نہیں 2-4 گھر تعمیر کرتا ہے، دکانیں لیتا ہے۔ کس لیے؟ اگر میں دنیا میں نہ رہوں تو اس کا کرایہ میرے بچوں کو ملتا رہے، میرے اہل و عیال کو ملتا رہے، تاکہ وہ لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، محتاج نہ ہو جائے۔ یہ ایک فکر رہتی ہے، لباس کی فکر ہے، کھانے کی فکر ہے، اور یہ مستقبل کی فکر اہم رہتی ہے۔ یہ جو باپ اپنے بچے کی فکر کر رہا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ بچہ پڑھے لکھے تک ڈگری حاصل کرے، نوکری پر چڑھ جائے، 23, 24, 25 سال تو ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی آدھی عمر تو گزر گئی۔ اور یہ محنت جو باپ کر رہا ہے اپنے بچے کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 25 سال کے بعد وہ کما رہا ہے، تو بچے کے تعلق سے صرف 25 سال کی اس نے سوچ رکھا۔ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے تو سوچ رہا ہے کہ 25 سال بعد ایسا ہوگا، میرے بچے محتاج نہ ہوں۔ یہ جو ہے فکر باپ کو لائق ہوتی ہے کہ ابھی سے بچہ پیدا ہو گیا، اس کو فکر لائق ہو گئی بچے کے مستقبل کی۔ اور یہ بچے کی عمر کتنی؟ 25 سال، 50 سال، 60، 70، 80 تو بہت کم ہو رہے۔ اگر یوں سوچئے کہ وہ بچے کو پڑھا لکھایا، بچہ قابل بھی بن گیا، اچھا پڑھ لیا، تعلیم حاصل کیا، ماسٹر بھی کر لیا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، ماسٹر بھی حاصل کر لیا، نوکری کا پہلا دن، کمانے کا پہلا دن، اچانک اس کی موت آ گئی، کیا ہوگا موت کے بعد؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من ماتا
قد قامت قیامتہ، کہ جس کا انتقال ہو گیا، جو مر گیا، اسی دن سے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ باپ اپنے بچے کے تعلق سے اتنا سوچ رہا ہے، زندگی اس کی سنور جائے، اور موت کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب موت آنے والی ہے اور کب انسان مر جائے گا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ میرا بچہ اچھا کمائے گا۔ ارے وہ 25 سال یا 30 سال کا بھی نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کی موت لکھ دی۔ جو محنت اس نے برسوں کی، 20-25 سال کی، اب کیا ملا اسے؟ بچہ تو مر گیا۔ تو یہ فکر ہے آج ہماری فکر ایسی ہو گئی ہے۔ یہ لڑکے کی فکر، لڑکی کو لے کر بھی آج ہماری فکر کیا ہے؟ لڑکی ابھی بڑی نہیں، جوان نہیں ہوئی، باپ کو ایک فکر، اس کی شادی کر دینا، اس کا رشتہ آئے گا، اچھی جگہ ہو، اور ساتھ میں دیکھیے ابھی رشتہ ہوا نہیں، طلاق تک وہ سوچتا ہے۔ بچی کو آج ہم پڑھائیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، کچھ ہنر سکھائیں گے، کل کو جا کر اس کا طلاق ہو جائے، بچی اپنے بھائیوں پر یا اپنے میکے والوں پر بار نہ پڑے، بوجھ نہ بن جائے، وہ خود کچھ کرے گی، کمائے گی، کچھ ہنر سکھائیں گے یا پڑھی لکھی بنائیں گے تو وہ نوکری کرے گی، وہ اپنا گزارا خود کرے گی، یا یہ بیوہ ہو گئی تو اپنا گزارا اپنے ہنر کے ساتھ، اپنے تعلیم کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرے گی۔ یہ فکر کب سے ہے؟ ابھی شادی نہیں ہوئی بچی، یہ فکر ضروری ہو گئی ہے ہمارے لیے۔ لیکن ذرا سوچئے، آج افسوس اتنا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم ایسی اچھی تعلیم دے رہے ہیں کہ باپ مرنے کے بعد اتنا اچھا ہنر بھی دے رہے ہیں، باپ مر بھی جاتا ہے تو بچے اس کا بزنس اچھی طرح سنبھال لیتے ہیں۔ باپ جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے، بچے کو ڈاکٹر بنایا، وہ بچہ اس کا اچھی طرح علاج بھی کر سکتا ہے، لیکن افسوس کہ آج کسی کا باپ مر جائے کہ کوئی بیٹا اتنی طاقت اور اتنا علم نہیں رکھ سکتا کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ آج ہم تعلیم دے رہے، دنیا کی اتنی فکر، دنیا سے محبت، اتنی محبت کہ بچے کو دین کی تعلیم دینے سے ہم دور رہ گئے۔ آج افسوس، اس کے لیے انتظار کرتے ہیں مولوی کا کہ امام صاحب آئیں گے اور جو ہے جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی؟ آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ ہمارے والدین گزر گئے ہیں اور ہم نے نماز پڑھائی ہو ان کی؟ آج ہم نے ایسا کیا؟ یا ہم نے دیکھا ایسا کہ بچے کا باپ مرا ہے، ماں مری ہے، اور وہ بچہ پیچھے ٹھہر کر اپنے باپ کا، اپنے ماں کا جو ہے جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے، جنازہ پڑھا رہا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ بچہ ہے ڈاکٹر لیکن بیمار پڑا ہے، باپ اس کا رشتہ دار وہ برابر علاج کر رہا ہے، لیکن ماں کا جنازہ پڑھانے، باپ کا جنازہ پڑھانے اولاد سامنے نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ یہ ہماری ہے، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے بچوں کو تعلیم نہیں دی، ہم نے دین سے دور رکھا۔ دنیا کی محبت اتنی آ گئی کہ دین سے ہم دور رکھنے پر قادر ہو گئے۔ یہی دنیا کی 70 سالہ زندگی کے بارے میں ہم سوچنے لگے، یہی 60 سالہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگے۔ ارے آج زندگی کی کون گارنٹی دیتا؟ اچانک کتنے حادثات ہو رہے، آپ ہی بولتے ہیں کہ ابھی تو میں مل کر آیا تھا اثر میں کہ مغرب میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے آخرت کی فکر کریں۔ ہم دنیا کے 70 سال کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، 60 سال کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میرے بچے میرے مرنے کے بعد وہ ضائع نہ ہو جائیں، سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بن جائیں۔ لیکن کیا آپ نے سوچا یہی بچے کا انتقال ہو گیا، یہی بچے کا اگر انتقال ہو گیا، یا یوں سوچئے وہی باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بچے جو دنیاوی تعلیم دیے ان کو، باپ نے دیا ان بچوں کو دنیاوی تعلیم، لیکن وہ بچہ کبھی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا مانگے گا یا نہیں مانگے گا؟ یہ ذرا سوچئے۔ جو باپ دنیاوی تعلیم میں اتنا مگن رہ گیا بچوں کو دینے کے لیے اور دلوانے کے لیے، اور کبھی دینی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں کیا اپنے بچوں کو، اور وہ مر گیا دنیا میں، کیا امید رکھی جا سکتی ہے ایسی اولاد سے کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں کبھی ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کرے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک آدمی مرتا ہے تو اپنے پیچھے 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔
مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا. ان میں سے ایک چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد، وہ نیک اولاد جو باپ کے مرنے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر دعائیں کرتی رہتی ہے. ایسی نیک اولاد اپنے والدین کو فائدہ پہنچاتی ہے ان کے مرنے کے بعد بھی. آج ہماری دنیا فکر اتنی ہو گئی ہے کہ ہم نے آخرت کے بارے میں سوچنا ہی ختم کر دیا. ہماری کل کے تعلق سے پوری پلاننگ موجود ہے. کل کیا کرنا ہے، کب اٹھنا ہے، کدھر جانا ہے، کس سے ملاقات کرنا ہے، معاملات کیسے طے کرنا ہے، بزنس کی ڈیل کس سے کرنا ہے، سب ہمارے معاملات طے ہیں. لیکن طے نہیں ہے اللہ کے سامنے ہم جب جائیں گے تو ہمارا حساب و کتاب کیسے ہوگا، یہ طے نہیں. اس کی سوچ مجھے میرے اور آپ کے ذہن میں آ رہی بھی نہیں. کیوں نہیں آ رہی؟ دنیا کی محبت ہمارے پر غالب ہے، یا دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ آخرت کی ذہن ہم سے اوجھل ہو گئی. آپ ذرا غور کریں، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، توحید پر آ گیا، بس میرے لیے کافی ہے. میں توحید پر آ گیا، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے. نہیں، میرے لیے کافی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. دیکھو آپ خطاب کس کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے یہ خطاب ہے کہ ایک بندہ توحید پر آ جانے کے بعد وہ گناہ کر سکتا، وہ گناہ کر سکتا، اس کے ذہن سے آخرت بھلا دی بھی جا سکتی ہے اور نیک اعمال کرنا چھوڑ بھی سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین تربیت کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس سے؟ جہنم کی آگ سے. اور یہ آگ کیسی ہوگی؟ یہ آگ کس سے جلائی جائے گی؟ وقودها الناس والحجارہ. یہ آگ انسانوں، اس آگ کا ایندھن کون ہوں گے؟ یہی انسان ہوں گے. یہی انسان جہنم میں جلیں گے اور پتھر سے آگ بھڑکائی جائے گی. اور علیہا ملائکۃ. پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں یاد رکھو جہنم کی آگ ایسی ویسی نہیں ہوگی، بلکہ جہنم کی آگ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 مرتبہ زیادہ ہوگی. آپ ایک ماچس کی تیلی سے آپ آگ لگا رہے ہیں، کتنی آگ آئے گی؟ آگ کتنی؟ تھوڑی سی آئے گی. وہی 70 آپ تیلیاں لے کر ماچس سے جلائیے، آگ کتنی بھڑکے گی؟ ایک دنیا کی مثال. جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہوگی ایسی آگ. اور ایسے پر کیسے ہوں گے فرشتے مسلط؟ شداد غلیظ لا یعصون اللہ. ایسے سخت فرشتے ہوں گے، ایسے سخت فرشتے ہوں گے کہ ایک انسان باہر جانے کی کوشش کرے گا لیکن نہیں نکل سکے گا، نہیں نکل سکے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں جہاں تم اپنی زندگی کے 60 50 60 70 سالہ کی زندگی کی فکر کر رہے ہو، اپنی زندگی مستقبل بنانے کی فکر کر رہے ہو کہ آج میں گھر بنا لوں. اور آپ دیکھیے آج ہم اتنے اچھے گھر بناتے ہیں کہ انسان اتنا گھر بناتا ہے، اس کا اتنا چرچا ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے لوگ بھی جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں. بعض گھر دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یار یہاں سے وہ زندگی بھر یہیں پر رہنے والے ہیں، یہ کبھی زندگی یہاں اس گھر سے جو ہے کوئی ختم ہونے والا ہی نہیں. ایسی سوچ بھی بسا اوقات آتی ہے. اور یہ وہی انسان ہے کہ اتنے آرام دہ گھر بھی تعمیر کر لیتا ہے اپنی اس زندگی کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے، لیکن ساتھ میں اسے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ جو گھر ہم تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر کرنا بری بات نہیں ہے، دنیاوی تعلیم دلانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر آخرت کی فکر بھی ڈالیں، اپنے آخرت کی فکر بھی ڈالیں. جہاں گھر بھی بنا رہے ہیں بچوں کو اس گھر کے بارے میں بھی بتائیں جو ہمیں مرنے کے بعد جو ہمیں گھر ملنے والا ہے. وہ کون سا گھر ہے؟ وہ قبر ہے. وہ قبر ہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہوتا ہے کہ یار جب نیا جگہ تبدیل ہوتی ہے تو میری نیند نہیں آتی ہے، مجھے نیند لگتی، تکیہ بدل گیا، میری رات میں نیند مکمل نہیں ہوئی، بستر بدلتا ہوں تو مکمل نیند نہیں ہوتی ہے. ذرا سوچئے ہماری آنکھ بجھ گئی، آنکھ لگ گئی اور روح پرواز ہو گئی تو یہ گھر جس بستر پر ہم سوتے تھے، جس گھر میں سوتے تھے، وہاں سے لوگ اٹھائیں گے
اور ایسی جگہ ڈالیں گے نہ نیچے بستر ہوگا نہ تکیہ ہوگا، وہاں کیسے نیند آئے؟ وہاں کیسے نیند آئے؟ آج یہاں تکیہ بدلنے سے ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، بستر بدلنے سے نیند نہیں آ رہی ہے، مکان بدلنے سے نیند نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ گھر سے جا رہے ہیں لاج، اچھی لاج میں ٹھہر رہے ہیں، ہوٹل میں ٹھہر رہے، وہاں نیند نہیں آ رہی۔ تو اب ذرا سوچئے وہ خبر جو مٹی سے بنی ہوگی، نہ تکیہ ہوگا نہ بستر ہوگا، وہاں کیسے ہم گزارا کریں گے؟ وہاں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ ذرا سوچئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر، اور تمہیں چاہیے کہ ذرا غور کریں، ما قدمت لغد، کل کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کیا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ یہاں رہنے والا ہوں، اور کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ مجھے جو اللہ رب العالمین 50 سالہ زندگی دے گا یا 60 سالہ دے گا، 70 80 100 سالہ زندگی دے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ، کہ تم جس طرح اپنے آخرت کی فکر کر رہے ہو، دنیا کی فکر کر رہے، آخرت کی فکر کرو اور غور کرو کل کے لیے تم نے کیا توشہ اختیار کیا، آخرت کے لیے تم نے کیا کیا نیک اعمال بنا کر لیے۔ آج ہمیں نیک اعمال کرنے کی فکر نہیں، آج ہمیں نیک اعمال کرنے کی فکر نہیں ہے، ہماری سوچ وہاں جاری نہیں، کیونکہ آج ہمارا ایمان بالکل جو ہے نیچے آ گیا، ہمارا ایمان بالکل نیچے آ گیا، اور ہم ایک دھوکے میں آ گئے۔ حقیقت بات بتا رہا ہوں، ہم ایک دھوکے میں آ گئے۔ کیا؟ اللہ رب العالمین کا احسان اور انعام ہم پر ہوا اس بات کا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو توحید والوں میں سے بنا دیا، توحید پر آ گئے، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم۔ لیکن یہی توحید کی وجہ سے ہم اپنے اصل مقصد کو بھول رہے ہیں، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا، آخرت قائم ہونے والی ہے، اس پر سے ایمان ہمارا ہٹتا جا رہا، ہمیں یہ یقین ہو گیا ہم توحید والے ہیں تو ہم جو ہے کل آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے۔ نہیں، اللہ رب العالمین اعمال کے تعلق سے پوچھے گا۔ کیا وہ حدیثیں بھول گئے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا اعمال کے اعتبار سے؟ نماز کا ہوگا۔ 5 سوال جب تک بندہ اس کے جواب نہیں دے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے سے بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ اس نے اپنا مال کہاں سے کمایا، کہاں لٹایا، جوانی کیسے گزاری، راتیں کیسے گزاری، مال کہاں گزارا، یہ سوالات کے جوابات جب تک بندہ نہیں دے گا اس بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ توحید کے ساتھ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعمال کرے، اعمال کرے۔ توحید آ گئی، یہ اللہ کا کرم، اپنی توحید کو بچا کر رہے، اس سے یہ دھوکے میں نہ آ جائیں کہ ہم توحید پر ہیں، ہم بچ جائیں گے ضرور ہے، لیکن سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین یہاں پر یہی کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی بندے جہنم میں جا سکتے ہیں، جہنم میں جا سکتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد بندہ اپنے اعمال کی فکر کرے، ایمان لانے کے بعد بندہ اپنے اعمال کی فکر کرے اور اپنے آخرت کے سلسلے میں وہ سوچ بدلے اور سوچ بدلے۔ معزز حاضرین، فکر آخرت کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز یاد رکھو کہ اپنے اندر احساس لانا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، تو یاد رکھو فکر پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ بندہ جب تک اپنی زندگی میں اس کے بارے میں نہیں سوچے گا تب تک اس کی زندگی نہیں بدلے گی۔ سب سے پہلی چیز اپنے اعمال کی فکر کرے بندہ، اپنے اعمال۔ آج ہمارے تعلق سے ہم بات کریں تو ہم بے خوف ہو گئے، حقیقت میں ہم بے خوف ہو گئے۔ ہمارے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی، موبائل، جو چاہے من چاہے چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہی نہیں کہ بڑے سے لے کر بچے تک بھی وہ موبائل میں جو چیز آ سکتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس سے ہم بے خوف ہو گئے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے اندر احساس پیدا،
احساس پیدا ہو اللہ رب العالمین کے دیکھ رہا، چاہے ہم اکیلے ہوں، اکیلے میں ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں، لوگوں میں ہوں تو اللہ کا خوف نہیں۔ یہ خوف الہی ہمارے دلوں سے نکلنے کی وجہ سے ہمارے اندر سے اللہ کے دیکھنے کا خوف نکل گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا، اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا۔ آج ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، آج ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ احساس ہے ہمارے اندر کہ اللہ رب العالمین ہم پر نظر رکھا ہو۔ یہ حقیقت میں آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے اندر یہ احساس، ہماری تنہائیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ کیا ہم گناہ میں گزار رہے ہیں اپنی تنہائی کو، یا جو ہے ہم تنہائی کو جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار رہے ہیں؟ یہ سوچئے آپ، ہم سوچیں کہ ہماری تنہائیاں کیسے گزر رہی ہے۔ ہمیں نہ آخرت کا خوف ہے، نہ اللہ رب العالمین کا خوف ہے، نہ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونے کا خوف، کچھ بھی خوف نہیں۔ یہ خوف نکل گیا۔ دنیا کی اتنی محبت کہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ دنیا جس طرح کے لوگ مشرکین سوچا کرتے تھے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ، کیا ہے یہ دنیا؟ کھیل کود کا ساز و سامان۔ دنیا میں آئے ہیں 4 دن زندگی گزاریں گے، ہنسی خوشی سے جئیں گے، ہنسی خوشی سے مر جائیں گے۔ یاد رکھو مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے بندے کی، مرنے کے بعد بندے کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر سب سے پہلی چیز احساس پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دیکھ رہا۔ یہ احساس جب پیدا ہوگا تو آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اپنے اعمال کے سدھارنے کی فکر پیدا ہوگی۔ آج یہ فکر نہیں ہے، یہ سوچ، یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے ہم گناہوں میں مبتلا، اور یہ گناہ ہمارے دلوں کو کالا کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے نقطۃ سودا، کہ ایک نقطہ اس کے دل پر ڈالا جاتا ہے، اور جب گناہ کرتا رہتا ہے وہ نقطہ پھیلتا پھیلتا ہو جاتا ہے، گویا کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے دل کالے ہو گئے، گناہ کر کر کے کالے ہو گئے، اسی لیے ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، ہمارے الفاظ میں، ہماری زبان میں تقوی نہیں، تقوی یہاں ہونا چاہیے، تقوی دل میں ہونا چاہیے۔ زبان سے تو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے اچھے جملے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، لیکن اصل تقوی یہاں ہوتا ہے، بندے کا دل سوچتا ہے، بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچے، بندہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے والا بن جائے، اللہ کا ڈر، اس کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو اس کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ لوگوں توشہ تیار کرو، آخرت کا توشہ تیار کرو، اور سب سے بہترین توشہ بندے کا تقویٰ، اس کا خلوص ہے، جو محبت اور جو ڈر اللہ رب العالمین کا اس کے دل میں ہے، وہی سب سے بہترین توشہ جو اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن ہوگا۔ اور اسی طرح آخرت کو یاد کرنا ہے۔ آخرت ہم سے کیوں بھلائی جا رہی؟ ہم آخرت کو کیوں یاد نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا، موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ اور آپ دیکھیں گھر میں کسی کی موت ہو گئی، 2 دن 3 دن بڑے حساس بن جاتا، اور وہ پورا کا پورا گھر نماز کا پابند ہو جاتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، جو خیر کے کام ہے وہ بھی کرتا ہے، جو کبھی زندگی میں صدقہ نہیں کیا وہ بھی صدقہ کرتا ہے۔ گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو موت انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ دیکھا گھر میں کہ موت ہوئی، احساس پیدا ہوا یار یہ تو چلا گیا، نیکسٹ میری باری کہاں؟ یہ ہمارے درمیان پیدا ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل ڈرنے لگتا ہے اور ہم اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تاکہ تمہارے اندر سوچ آ جائے کہ کل ہمارا ٹھکانہ یہی ہونے والا۔ آج ہم بڑے گھروں میں رہ رہے، بڑے نرم بستروں پر سو رہے ہیں، کل کے دن آ کر یہی مٹی میں ملنا، جہاں تکیہ نہیں ہوگا، جہاں بستر نہیں ہوگا، نہ کوئی چیز ہوگی ہمارے گھر ساتھ، صرف ہوگی تو ہمارے نام اعمال ہوں گے۔ اور ایسا لباس پہنا کر ہمیں دفن کیا جائے گا، نہ اس میں جیب ہوگا، نہ ساتھ میں روپیہ ہوگا، نہ چاہنے والے اس میں لیٹ جائیں گے، نہ سگا بیٹا اس میں لیٹ جائے گا۔ بس باپ تھا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا، وہ بیٹے کو بھی لٹائے گا، باپ کو بھی لٹائے گا، لیکن ساتھ میں وہ نہیں لیٹے گا، کوئی آنے والا نہیں ہے۔ قبروں کو، قبرستان جایا کرو، زیارت کیا کرو۔ زیارت کا مطلب یہ کہ وہاں جا کر دیکھو کل کے دن ہمیں یہیں پر آنا، کل کے دن یہیں پر آنا ہے۔ حضرت عثمان کا واقعہ آپ کو معلوم ہوتا، عادت تھی جب کبھی قبرستان پر سے گزرتے، بقی میں سے جاتے، قبرستان میں سے زارو قطار رونے لگتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عثمان رونے لگے، داڑھی سے آنسو جاری ہو گئے، اتنے جاری ہوئے داڑھی سے ٹپکنے لگے۔ ساتھ میں ان کے جو شاگرد تھے، دوسرے صحابہ کہنے لگے اے عثمان کیوں رو رہے، کیوں رو رہے؟ جنت جہنم کا تذکرہ آتا ہے تب اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ کا گزر قبرستان پر سے ہوتا ہے تو کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے، وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منہ فما بعده ایسر منہ الى آخرہ۔ کہتے ہیں کہ یہ قبر کیا ہے؟ اول منازل الاخرہ، آخرت کی پہلی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل، آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے۔ اور جو انسان اس قبر میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو اس کے بعد ہر مرحلہ اس کے لیے آسان ہو گیا۔ اور یہ پہلی منزل قبر میں وہ اٹک گیا، وہاں مشکل آ گئی، اس کے بعد ہر مرحلہ اس کا مشکل ہو جائے، آخرت کا ہر مرحلہ مشکل ہو جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہ سوچ کر حضرت عثمان روتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان کون ہے؟ جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، یہ وہ صحابی ہیں، دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی، اس کے بعد بھی قبر پہ سے گزرتے تو رونا آ جاتا۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے پاس کیسی حالت ہو گئی ہے، قبرستانوں کی ایسی ہو گئی ہے، وہاں میلے ٹھیلے بھی لگتے ہیں، وہاں ایک پارٹی یا یوں کہیے کہ ایک جشن منانے کا جو ہے عالم نظر آتا ہے۔ اصل تو قبر کیا ہے؟ جہاں عبرت ہو، آخرت کی یاد آ جائے تو قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پہلی منزل ہے۔ انسان جب قبرستان جائے گا، دوسری حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ دل نرم پڑ جاتا ہے، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے مجھے آ کر رہنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے، آخری چیز یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی۔ ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں صرف دنیا کے تعلق سے سوچ رہے ہیں۔ آج ہم دوستی بھی رکھتے ہیں کسی سے دنیاوی غرض سے، آج میں مدد کروں گا وہ کل میری مدد کرے، آج میں اس کے ساتھ اچھا رہوں گا کل بھی وہ اس کے ساتھ اچھا رہے، دنیاوی اعتبار سے ہم سوچنے والے بن گئے۔ وہ صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ دنیاوی زندگی سے زیادہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا کرتے۔ تو میرے معزز حاضرین، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں انسان اپنی اس دنیاوی زندگی کو سنوارنے میں لگا ہے، اور یہ دنیاوی زندگی اس کی 50 سالہ بھی ہو سکتی ہے، 60 65 70 بھی، یا آج تک بھی ہو سکتی ہے یا کل تک بھی ہو سکتی ہے۔ جس زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اس کو سنوارنے کے لیے ہر ممکن وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن جب انسان مرے گا، اصل زندگی مرنے کے بعد قائم ہونے والی ہے، اس کے سلسلے میں بندہ فکر مند ہو جائے اپنے بچوں کے مستقبل سنوارنے کے لیے وہ دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے لا کر رکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے اسلامی تعلیمات بچوں کو دیں، اور سوچیں اور یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو
کل کی تیاری کے لیے تلقین کریں کہ یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، کل آخرت کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اپنی زندگی کو بناؤ تو اس طرح بناؤ کہ اللہ رب العالمین کے پاس جواب دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان بیماروں کو اللہ رب العالمین شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین انہیں حلال روزگاری عطا فرمائے۔ اے رب العالمین جو صراط المستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں اے رب العالمین انہیں صراط المستقیم پر چلنے والا بنا۔ اے رب العالمین جو پچھلی زندگی میں ہم گناہ کر چکے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب العالمین وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ہم تمام سے توبہ کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب العالمین ہمیں اسلام پر چلنے والا بنا، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان مل کر پڑھو آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔